امریکہ کا وینیزویلا پر حملہ، صدر اور اہلیہ کو اٹھا لیا۔ امریکی ڈیلٹا فورس کے ہیلی کاپٹروں نے کراکس میں صدارتی محل پر رات گئے دھاوا بول دیا۔ امریکی ڈیلٹا فورس نے صدر نکولس مادورو کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے منتقل کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بتایا وینیزویلا اور اس کی قیادت پر کامیابی سے حملہ کیا۔ دونوں کو بحری جہاز سے نیو یارک منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان پر منشیات اور جرائم کا مقدمہ چلے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا حملے کے لیے بہت اچھی منصوبہ بندی کی گئی، میں نے آپریشن براہ راست دیکھا، ہمارے چند فوجی زخمی ہوئے۔ امریکی فورسز نے کراکس پر فضائی حملے بھی کیے۔ کراکس میں قانون ساز اسمبلی کی عمارت پر بمباری کی گئی۔ وینیزویلا کی فضائی اور فوجی تنظیمات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ وینیزویلین فورسز کو جوابی کارروائی کا موقع بھی نہ ملا۔ وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بھی بند کر دی گئی۔ وزیر دفاع نے ملک بھر میں فوجی دستوں کی فوری تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ کہا امریکہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا، بھرپور مزاحمت کریں گے، کسی بھی غیر ملکی فوج کی موجودگی کو قبول نہیں کیا جائے گا، ملک کی مسلح افواج ڈٹ کر مقابلہ کریں گی۔ وینزویلا کے نائب صدر نے امریکہ سے دونوں شخصیات کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے امریکہ ہمارے تیل معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ روس، ایران، کیوبا، کولمبیا اور میکسیکو کی وینزویلا پر حملے کی مذمت۔ کیوبا کے صدر نے کہا یہ پورے لاطینی امریکہ پر حملہ ہے، بین الاقوامی برادری وینزویلا پر مجرمانہ حملے کا نوٹس دے۔ کولمبیا کے صدر نے وینزویلا کی پارلیمنٹ کو نشانہ بنانے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملہ وینزویلا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا امریکی کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ وینزویلا پر حملے میں شامل نہیں، عالمی قوانین کی پاسداری ہونی چاہیے، حقائق سامنے لانا ضروری ہے، ٹرمپ اور اتحادیوں سے بات کروں گا۔ پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق روایتی وار ہیڈ اور جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور میزائل کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ میزائل مختلف دفاعی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایئر چیف مارشل کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا ملکی دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی جدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا تیمور ویپن سسٹم سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ استور میں برزل پاس پر برفانی تودہ گرنے سے پاک فوج کے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کیپٹن عصمت کی سربراہی میں ٹیم برف ہٹانے میں مصروف تھی۔ رات 2 بجے ٹیم برفانی تودے کی زد میں آئی۔ شہداء میں لاہور کے کیپٹن عصمت، اٹک سے تعلق رکھنے والے سپاہی رضوان اور استور کی مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ شہداء نے دشوار گزار انتہائی سخت موسم میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جان قربان کی۔ پاک فوج نے بھاری مشینری کے ذریعے برزل پاس کو کھول دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برزل پاس میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ کہا شہداء نے جان کی پرواہ کیے بغیر برف باری سے متاثر برزل پاس کھولنے کا کام جاری رکھا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا، اس کی یک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، اسحاق ڈار کا یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کو ٹیلی فون۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔
کہا مکالمہ اور سفارتکاری کے نتیجے میں زمینی حقائق میں بہتری آئی. اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں مسائل کے حل کے لیے فریقین کی کوششوں کو سراہا. نائب وزیر اعظم نے گزشتہ رات سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا تھا. نائب وزیر اعظم بیجنگ پہنچ گئے. پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے. دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا. نائب وزیر اعظم پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریبات میں بھی شرکت کریں گے. ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی، تعلیمی اور سرکاری ادارے بند. اقوام متحدہ کا ہلاکتوں پر اظہار تشویش. مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ. ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے حکومت مظاہرین سے بات چیت کے لیے تیار ہے. سازشی عناصر کو سزا دی جائے گی. امریکی دباؤ کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا. کہا خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہ کہاں نشانہ بنانا ہے. گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا تھا اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ مدد کو آئے گا. سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مظاہرین میں موساد کے ایجنٹوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا. پومپیو نے ایکس پر لکھا ایرانی مظاہرین اور ان کے ساتھ چلنے والے موساد ایجنٹس کو نیا سال مبارک. ایرانی حکومت کے 47 برس اور ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ہندو انتہا پسندوں نے بھارت کی اقلیتوں پر زمین تنگ کر دی. بی جے پی کے جنونی رہنما مسیحی برادری پر بھی مظالم ڈھانے میں مصروف. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا بدنما چہرہ دکھا دیا. لکھا کرسمس پر ہر اس بھارتی ریاست میں مسیحیوں پر حملے ہوئے جہاں مودی کی بی جے پی حکمران. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں. ہندوتوا کی سوچ اور انتہا پسندی عالمی برادری کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. کھیل داس کوہستانی نے کہا مودی راج میں بھارت میں نفرت کو پروان چڑھایا گیا. بھارت میں مسلمانوں، مسیحی برادری اور سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے شرمناک ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا پاکستان میں ہر طرف کرسمس منایا گیا جبکہ بھارت میں مسیحی برادری کو روکا گیا. مودی سرکار کی پھر کرکٹ میں مداخلت. آئی پی ایل میں منتخب ہونے والے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو لیگ سے باہر کر دیا. بی جے پی رہنما نے مستفیض کو ایئرپورٹ سے باہر نہ نکلنے دینے کی دھمکی دی تھی. مستفیض کو منتخب کرنے پر شاہ رخ خان بھارت میں غدار قرار. پشاور میں اسکول گیمز کے دوران بنو کا کھلاڑی بری طرح زخمی ہو گیا. فرسٹ ایئر کے طالب علم لائر شاہ ہائی جمپ میں لینڈنگ میٹ درست نہ رکھنے کی وجہ سے زمین پر آ گرا. نوجوان ایتھلیٹ کو کمر میں شدید چوٹ آئی. بنو کمبائنڈ ملٹری اسپتال میں داخل کروا دیا گیا. یو اے ای کے شاہی خاندان کی اہم شخصیت شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم کی کراچی آمد. وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ نے ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا. شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم پاکستان میں چند روز قیام کے دوران اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. یو اے ای اور پاکستان آئرن برادرز ہیں، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے. سہیل آفریدی کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور پروٹوکول بھی. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمارے مہمان ہوں گے. اگر وہ سندھ اسمبلی آنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے. کھانے اور چائے کی دعوت دیں گے. بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی. کے پی حکام نے کہا سیکیورٹی نہیں چاہیے لیکن ہم بھرپور سیکیورٹی دیں گے. پرامن احتجاج کرنا سب کا آئینی حق ہے. ہم تنگ نہیں کریں گے. ہماری درخواست ہوگی کوئی پرتشدد احتجاج یا بدنظمی نہ کی جائے. مرتضی وہاب نے کہا سہیل آفریدی عوامی نمائندے ہیں. کراچی آئیں گے تو انہیں اجرک پہنائیں گے اور حسن علی ہوتی مارکیٹ میں برگر بھی کھلائیں گے. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا.
MKM نے کراچی بچاؤ مہم شروع کر دی. فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا. مہم کے لیے سیاسی مذہبی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے. صنعت کاروں، مختلف ایسوسی ایشنز اور تاجر برادری سے بھی بات کریں گے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو کراچی بچاؤ مہم میں شامل کیا جائے گا. کراچی میں تباہ حال سڑکیں، کھلے مین ہال، تیز رفتار ہیوی ٹریفک اور پانی کے مسائل ہیں. ہماری پالیسی بالکل واضح ہے. 23 اگست 2016 کو جو فیصلہ کیا وہی ہمارا جواب ہے. صرف MKM پاکستان ہے، کوئی امریکہ، جاپان یا لندن نہیں. تعصب کی آڑ میں کراچی کو نظر انداز کیا جاتا رہا. بلاول بھٹو کی جانب سے کمان سنبھالنے کے بعد بہتری آئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں رواں سال کراچی میں 46 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کے دور میں اثاثے بیچے گئے. جنریشن زی سوال کرے گی تو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا. نوجوانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جرائم میں پارٹنر ہیں. پنجاب میں 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. مریم نواز جواب دیں گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکسپو سینٹر کراچی میں خطاب. کہا سوشل میڈیا پر بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. فیصلہ کن جد و جہد کے لیے نکلنا ہوگا. پاکستان میں تبدیلی وہ لائیں گے جن کے پاس نظریہ ہے. پانچ سال کے لیے پاسپورٹ کو PCL میں رکھنا غیر قانونی ہے. شہریوں کے آئینی حقوق سے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ رولز 2021 کی دفعہ C-222 کا لدم قرار دے دی. فیصلے میں لکھا کسی شہری کا پاسپورٹ ضبط یا معطل کرنے کا طریقہ ایکٹ میں موجود ہے. پاسپورٹ غیر مؤثر بنا کر شہری کو سفر کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ. رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے رابطے شروع کر دیے. فواد چودھری کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد سیاسی ایشوز پر قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. ہم نے ذاتی مفادات پس پشت ڈال کر قومی فریضے کو ترجیح بنایا ہے. گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کے لیے 10 سے 12 امیدواروں کی اہم شخصیت سے ملاقاتیں. ملاقات کرنے اور انٹرویوز دینے والوں میں PTI رہنما بھی شامل. دیگر شخصیات میں سابق ججز، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، چند سیاستدان جن میں آفتاب شیرپاؤ بھی شامل تھے. پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ ہسپتال کے چیئرمین بورڈ ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی ملاقات. مریم نواز کی انٹرا ویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کی ہدایت. امریکی ڈاکٹر سرجری کی جدید تکنیک کی تربیت ڈاکٹروں کو دیں گے. بریفنگ میں بتایا گیا انٹرا ویسکولر سرجری روایتی اوپن سرجری کا جدید اور محفوظ ترین متبادل ہے. کوئٹہ کی سڑکوں پر گلابی بسیں چلنے لگیں. خواتین کے لیے پنک بس سروس کا آغاز. شہر میں چلنے والی 21 بسوں میں سے 5 خواتین کے لیے مختص کر دی گئیں. کراچی میں مائی کراچی پھاٹک کے قریب سے ملی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی. خاتون کا نام انیلا تھا، بہن نے شناخت کیا. دیگر 3 لاشیں اس کے بچوں کی ہیں جنہیں کونین زہرا، کشور زہرا اور حسنین کے نام سے شناخت کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے خاتون طلاق یافتہ تھی. چاروں کھارا در کے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھے. کئی دن پرانی لاشیں گزشتہ رات خشک مین ہال سے ملی تھیں. پولیس نے خاتون کے سابق شوہر مختار علی کو مشکوک قرار دے دیا. ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی کا رفح کراسنگ کے مصری حصے کا دورہ. ہلال احمر کے ارکان اور امداد لے جانے والے ٹرک ڈرائیور سے ملاقات. اسپتال کا بھی دورہ کیا. غزہ سے آئے زیر علاج فلسطینیوں کی عیادت کی. غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید. شدید سردی نے غزہ والوں کی مشکلات بڑھا دی. خیموں اور پناہ گاہوں میں موجود فلسطینی امداد سے منتظر.
T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا 20 رکنی ابتدائی اسکواڈ ICC کو بھجوا دیا گیا. بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤوف شامل. عثمان خان بطور کیپر پہلا انتخاب. محمد رضوان، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور حسن نواز ابتدائی اسکواڈ کا حصہ نہیں. 20 میں سے 15 حتمی کھلاڑیوں کا انتخاب ہیڈ کوچ مائک ہیسن کریں گے. دورہ سری لنکا کے بعد ورلڈ کپ اور آسٹریلیا کے لیے اسکواڈ فائنل کیا جائے گا. T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے. بہت جلد پاکستان میں ویمنز کرکٹ لیگ کرائیں گے. ویمنز ورلڈ کپ کے پاکستان میں انعقاد کی بھی کوشش کر رہے ہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی کی نیشنل اسٹیڈیم آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات کی. ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے تربیتی کیمپ کے حوالے سے بریفنگ دی. پاکستان ویمنز ٹیم فروری میں ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی. ملک کے بالائی علاقوں میں برفیلے مناظر، غضب کی ٹھنڈ. کالام میں درجہ حرارت -4، مالم جبہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. خون جما دینے والی سردی میں سیاحوں کا ہلہ گلہ جاری. گلگت کی وادی نلتر کا حسن برف باری سے نکھر گیا. سردی بھی بڑھ گئی. چترال میں ہر سو سفیدی چھا گئی. ٹھنڈے ٹھار موسم میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مزے آ گئے. بلوچستان بھی یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں. قلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ کا -3 تک جا پہنچا. مری میں برف باری میں منچلوں کے خطرناک کرتب کی ویڈیو وائرل. مری ایکسپریس وے پر ڈرفٹنگ نیو ایئر نائٹ پر کی گئی. موٹر وے پولیس کو ملزمان کی تلاش. رواں سال کا پہلا سپر مون، پاکستان بھر میں بھرپور مظاہرہ. سپر مون پورے چاند سے 6 سے 7% بڑا اور 10% زیادہ روشن ہے. پاکستان میں 5:51 سے سپر مون نظر آیا. رواں برس کے پہلے سپر مون کو وولف مون کا نام دیا گیا. اور ARY فلمز کی نئی فلم آگ لگے بستی میں کا ٹیزر ریلیز. میگا کاسٹ میں شامل ہیں فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان، جاوید شیخ اور تابش ہاشمی. ARY فلمز، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی یہ شاندار پیشکش عید الفطر پر ملک بھر کے سینماؤں میں ریلیز کی جائے گی.